نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے، پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا، کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کون ہے، تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں۔ ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا، ٹھائی لگانے والا، جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ایسے ہی نمبر آتا رہے گا۔ تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے ملا، جو غریب نواز سے آیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے۔ دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے، ان طوفانوں میں جو بہ گئے، جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر۔ تو یہ رسول کو ماننے والے، ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں، تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی۔ بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد، تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی۔ حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں، چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا، امام شافعی نے بھی یہ لے لیا، امام مالک نے بھی ایک طریقہ۔ حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی، سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا۔ تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی۔ امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے، کوئی شافعی بن کر، کوئی حنفی بن کر، کوئی مالکی بن کر، کوئی حنبلی بن کر۔ یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے، جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف، حال اللہ۔ اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ، ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ ہیں، حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں، کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے ہر لفظ کو۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں، ایسے اٹھائے گا، اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا۔ کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے، حدیث بیان کرے، مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا۔ کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا۔ ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں، کسی کے نہیں۔